اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ جڑواں بچے ہونے کی دعا کیسے کرنی ہے؟ اس عمل کی برکت سے بیٹا بھی ہوگا۔ آج میں آپ کو اسی بارے میں بتاؤں گا۔ جڑواں بچے ہونے بہت سے لوگوں کا خواب ہے، اور خاص کر کے جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو اولاد خاص کر بیٹے سے نوازے، تو آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے نہ صرف آپ کی دعا اولاد کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ گھر میں برکت ہوگی، اور جو بھی اولاد پیدا ہوگی ان کی برکت سے رزق میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس عمل کو کر کے دعا ایسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ عمل کچھ یوں ہے کہ قرآن کی سورہ محمد ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب ہے۔ یہ سورت بہت زبردست اور خاص کر اولاد کے مسائل جیسے کہ بیٹے کی پیدائش، جڑواں بچوں کی پیدائش، اولاد کی بندش کا خاتمہ، اور ساتھ ہی ساتھ برکتوں کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اس سورت کو کیسے پڑھ کر آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، جس سے آپ کو ضرور جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے صبح فجر کے نماز کے ٹائم یا پھر عشاء کی نماز کے بعد جو بھی وقت آپ کو سوٹ کرے تو اس وقت کی نماز ادا کر لیں۔ جب نماز مکمل کر لیں تو سب سے پہلے 11 دفعہ درود شریف کا ورد کریں، پھر 1 دفعہ سورہ محمد کی تلاوت کریں، پھر سجدے میں جا کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اور تب تک سجدے سے نہ اٹھیں جب تک آپ کو دلی اطمینان نہ ہو جائے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے، اور دل سے دعا کے پورا ہونے کا یقین ضرور کریں۔ اس کے بعد 11 دفعہ درود ابراہیمی کا ورد کریں اور پھر دعا کو مکمل کر لیں۔ یہ عمل آپ نے 11 دن تک لگاتار کرنا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی پریشانی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہر عمل کو کرنے کے لیے کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، جیسے کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھنا ہے، یعنی دعا کی قبولیت کا پورا یقین رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ عمل کرتے ہوئے کسی سے بھی بات کرنے سے گریز کریں۔ آپ کی پریشانی بے شک اللہ ہی دور کر سکتا ہے، لہٰذا آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رکھنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اگر کچھ پیسے حسب توفیق مسجد میں ڈال دیں گے تو بہت بہتر ہے، اس سے آپ کا عمل اور بھی تیزی سے اثر کرے گا۔ اگر نہیں بھی ڈالتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوشش کریں اس عمل کو آپ خود کریں تو زیادہ بہتر ہے، کسی دوسرے شخص سے اس عمل کو نہ کروائیں۔ میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک شخص اس عمل کو کر سکتا ہے۔ خواتین مخصوص ایام میں اس عمل کو نہ کریں۔ اگر عمل کرنے کے دنوں میں آپ ناپاک ہو جائیں تو تب جب پاک ہو جائیں آپ تو اس عمل کو مکمل کر لیں، یعنی کہ اگر کچھ دن بیچ میں آپ گیپ بھی دے دیتے ہیں ناپاکی کی صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور دوبارہ جب پاک ہو جائیں تو وہیں سے عمل سٹارٹ کریں جہاں سے آپ نے عمل کو چھوڑا تھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک ویڈیوز اور وظائف کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔